ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، دین سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 سے 163 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے نبی کہو، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں آگے بڑھ کر اسلام لاتا ہوں، اطاعت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب جس طرح نماز اور قربانی جیسے اعمال پرستش کا مستحق صرف اللہ ہے اور یہ اعمال ہمیں اسی کے لیے بجا لانی چاہیے، اسی طرح انسانی زندگی بھی اللہ ہی کی ہے اور وہ بھی اسی کی رضا اور اسی کے احکام کے تحت بسر ہونی چاہیے۔ انسان کا جینا ہو یا مرنا سب اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ آیت کا آخری ٹکڑا بتاتا ہے کہ اللہ کی یہ مکمل اطاعت و غلامی اسلام کی اصل حقیقت ہے اور اسی مفہوم میں اسلام لانے کا مطالبہ اللہ نے اپنے بندوں سے کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کہو، اے میرے بندو، جنہوں نے حد بندگی سے تجاوز کر کے خود پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا، بلا شبہ وہ مغفرت فرمانے والا مہربان، اور اپنے رب کی طرف پلٹو اور اس کے لیے اسلام لاؤ، خود کو حوالے کر دو اللہ کو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے اور تمہیں کہیں سے مدد نہ ملے، اور ان بہترین ہدایات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین اپنے مشرک اور نافرمان بندوں کو کس پیار و محبت سے بلا رہا ہے، اے میرے بندو، بلا شبہ تم نے عظیم جرائم کا ارتکاب کیا ہے، یقیناً تم اپنی کرتوتوں سے دنیا اور آخرت میں عذاب الہی کے مستحق ہو چکے ہو، لیکن اس عذاب سے تم اب بھی بچ سکتے ہو۔ تمہارا رب غفور رحیم ہے، وہ سب گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، آؤ اس کا دامن تھام لو، عاجز و بندگی کے ساتھ اس کے آگے جھک جاؤ، شرک و بغاوت اور نافرمانی سے توبہ کر لو اور اس کے بھیجے ہوئے اس بہترین دین کی پیروی کرو جو تمہارے مہربان خدا نے تمہاری فلاح و بہبود کے لیے بھیجا ہے۔ اگر تم نے اپنے رب کا کہنا مان لیا تو وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں اپنی رحمت اور جنت سے نوازے گا، لیکن اگر تم نے بغاوت و نافرمانی پر اصرار کیا تو خدا کا عذاب دنیا اور آخرت میں تم پر ٹوٹ پڑے گا اور تم اس عذاب سے بچ نہ سکو گے۔ ان آیات سے واضح ہوا کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے اللہ کی کوئی غرض وابستہ نہیں، بلکہ ہماری فلاح و کامرانی کا اس پر انحصار ہے۔ اسی طرح اس کی نافرمانی سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ہماری دنیا، ہماری آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی پرستش و عبادت کے